اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو ظاہر ہے بہت سارے اس پر بات کی گئی ہے اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور مفسرین نے اور شارحین نے اس حدیث سے مبارکہ کی تشریح کی ہے، اور اس نقطے میں تقریباً اتفاق ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی امام حسین جو ہیں وہ نبی پاک کی اولاد ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی دوسرا پہلو موجود ہے، یعنی حسین کا معنوی اور روحانی وجود بھی نبی پاک کے فیض سے ہے، اور میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک کا معنوی اور روحانی وجود جو ہے اس میں امام حسین کا بہت بڑا کردار ہے، اور آپ کا دین، اس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ تشریح کرتی ہے نبی پاک کے اس بیان کو، جیسے کہ بہت سارے علماء اور شعراء اور صوفیاء اور عرفاء نے یہ بات کی ہے کہ یہ امام حسین کی حیثیت ایک بناء لا الہ کی حیثیت آپ کی جو ہے وہ ہے، جیسا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی یہ بات کی۔ تو ہم کربلا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا وہ معاشرہ پیدا ہو گیا تھا اور کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یعنی لوگ جو ہے وہ باطل کا ساتھ دے رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا انہوں نے۔ تو ایک وجہ جیسا کہ ہم نے بیان کی، لالچ۔ آپ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ عمر ابن عاص جو کہ یزیدی فوج کا سربراہ تھا اور سپہ سالار تھا، اس کو امام حسین، چونکہ وہ ایک ایسے بڑے باپ کا بیٹا تھا، سعد ابن ابی وقاص نبی پاک کے صحابی تھے اور اہل بیت کی اور خاص طور پہ مولا علی کی بڑی معرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت ساری احادیث مولا علی کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ خیبر میں جو علم دیا جانا اس کو انہوں نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے واقعہ مباہلہ میں امام علی کا انفسنا کی مصداق کے طور پہ شریک ہونا، تو انہوں نے اس سلسلے میں ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں اس طرح کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی اس طرح کی ان کی روایات بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایسے گھرانے سے عمر ابن سعد تعلق رکھتا تھا جو اہل بیت کو جانتا تھا اور مولا علی کو جانتا تھا، ان کی اولاد کو جانتا تھا۔ چونکہ وہ اگر آیا مباہلہ کے مصادیق انہوں نے بیان کیے تو انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امام حسن حسین نبی ابناؤنا کی تعبیر اور تفسیر کے طور پر آئے تھے، نبی پاک کے بیٹوں کی حیثیت سے آئے تھے۔ تو یہاں پہ مولا امام حسین نے ان کو کربلا میں الگ کر کے کہا کہ بھی یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رے سے بڑی محبت ہے۔ رے اس وقت یہ جو قدیمی ایران ہے، فارس ہے، اس کا جو ہے وہ کیپٹل تھا، تو اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ وہاں کا گورنر بن جائے۔ تو وہ جو تھا وہ کوفے کے گورنر کے ماتحت گورنریٹ کے تحت جو ہے وہ رے بھی آتا تھا۔ تو یزید کا جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے اس کے نام پروانہ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ میری طرف سے تم جو ہے یہ رے کی حاکمیت میں تمہارے نام لکھتا ہوں، یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے وہ، تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم وہاں پہ جاؤ، پہلے تم امام حسین جب اس کو آنے کی خبر ہوئی تو کہا کہ پہلے ان کا مقابلہ کرو، اس مسئلے کو حل کرو، تو پھر تم رے کی طرف حکومت کے لیے جا سکتے ہو۔ اب یہ بچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لکھا ہوا تھا کہ یا تم رے کی حکومت میں اور دوسرا امام حسین سے ان کے خلاف لڑنے میں سے ایک چیز اس کو انتخاب کرنا پڑتی تھی۔ لیکن آخر کار اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اس کی یہ بے ضمیری کی انتہائی ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اگر اس کے لیے امام حسین سے جنگ لڑنا پڑی تو لڑوں گا، لیکن رے کی حکومت جو ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ امام حسین نے اس کو الگ کیا اور کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، تمہیں اگر دنیا تمہیں چاہیے تو وہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ حیثیت بخشی ہے، وہ بھی تمہیں مل جائے گی، تو تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کیوں ان کا ساتھ دیتے ہو؟ تو اس نے وہیں پہ یہی بات بیان کی کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں
ریک کی حکومت مجھے ملی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے جو علم نبوت کے وارث تھے اس دور میں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تمہیں نہیں ملے گی، تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو، اور یہ بھی کہا کہ عراق کی گندم بھی تمہیں زیادہ دیر کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس کو الٹا اس پر امام حسین پر غصہ آ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوا، رہ کی حکومت بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوئی، اور زیادہ دیر تک وہ بعد میں زندہ بھی نہیں رہ سکا، اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ لیکن یہ لالچ اور حرص ہے، یعنی اقتدار کی لالچ اور حرص ہے۔ اس ہوس نے اس کو کیسے برے انجام تک پہنچا دیا کہ اس نے سب سے پہلے تیر چلایا خانوادہ نبوت پر اور امام حسین اور ان کی فوجوں کی طرف، اور اپنی فوج کو کہا گواہ رہنا، یعنی کس کے سامنے گواہی دینی ہے؟ اس نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے سامنے کہ پہلا تیر جو ہے وہ میں نے چلایا۔ تو ایسی بدبختی آ گئی کہ انسان، اس طرح کے لوگ اس دور میں دنیاوی لالچ میں پڑ گئے، اور دنیاوی لالچ کا انجام یہی ہوتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اس کو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ملی۔ تو اس لیے اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دیں تو آپ کو دنیاوی لالچ اور منصب کی لالچ اور پیسے کی لالچ، بہت سارے لوگ تھے پیسے کی لالچ میں آئے ہوئے تھے کہ ہمیں اتنے پیسے ملیں گے۔ کئی لوگ یعنی امام حسین کے سر وہ چاہتے تھے کہ میں لے کے جاؤں، میں بتاؤں کہ میں نے کاٹا ہے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ یزید سے جو ہے وہ پیسے حاصل کر سکوں۔ فلاں کو میں نے مارا ہے، علی اکبر کو کہتا تھا میں نے مارا ہے، قاسم کو میں نے۔ تو یہ دنیاوی لالچ میں اتنے بڑے بڑے گناہ انسان جو ہے وہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو کربلا کے مارکے کی ایک وجہ جو ہے، یہ نوبت جو آئی، اس کی ایک وجہ انسانوں کا لالچ اور حرص اور دنیاوی منصب کی خواہش میں مبتلا ہو جانا ہے۔